کلیب کا غرور انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دبدبے کا سکہ جمانے کے لیے السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، میں آپ کے لیے تاریخ کے جھروکے لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ اس میں ہمارا آج کا واقعہ ہے بکر اور تغلب کی لڑائی۔ اور واقعہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والے واقعے اور ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکر اور تغلب کی لڑائی۔ صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی، قبیلوں کی کردی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی، نہ جھگڑا کوئی ملک و ملت کا، نہ دولت کا تھا وہ کرشمہ، ان کی جہالت کا تھا وہ مسدس حالی۔ جاہلیت کی اصطلاح عربوں کی تاریخ میں اسلام کی آمد سے قبل کے زمانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں جاہلیت سے مراد لا علمی کا زمانہ نہیں ہے اور نہ ہی علم کی کمی یا تمدن و ثقافت سے محرومی ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ ایک طرز عمل ہے جو نخوت، انانیت، تندخوئی اور نامناسب رویوں سے عبارت ہے، اور یہ تندخوئی اور انانیت اس دور کی قبائلی زندگی میں رچی بسی ہوئی تھی جسے مٹا کر اسلام نے ایک نئے انداز فکر کی بنیاد رکھی۔ اگر کبھی معمولی سی بات پر دو آدمیوں کے درمیان تکرار ہو جاتی تو یہ قبیلوں کی جنگ بن جاتی اور پورے ملک میں یہ آگ پھیل جاتی۔ کسی بات پر اڑ جاتے تو ٹلتے نہ تھے اور جھگڑا بڑھتا ہی چلا جاتا۔ جنگ بسوس جو بکر اور تغلب نامی دو قبیلوں میں ہوئی 40 سال تک جاری رہی۔ 4 اشروں پر محیط اس جنگ میں لاکھوں افراد مارے گئے۔ اس جنگ کا آغاز نہایت معمولی بات سے ہوا تھا۔ بسوس ایک عورت کا نام تھا جس سے یہ جنگ منسوب ہے، اور ایک اونٹنی جس کا نام سراب تھا اس لڑائی کی وجہ ٹھہری۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں عربوں میں دو ضرب المثل بن گئیں۔ کسی کی نحوست بتانے کے لیے کہا جاتا ہے بسوس سے بھی زیادہ منحوس اور سراب سے بھی بڑھ کر منحوس۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مثل میں بسوس سے مراد بنو اسرائیل کی ایک عورت ہے جس کے سبب اس کے شوہر کی 3 دعائیں نامقبول ہوئیں۔ بکر بن وائل اور تغلب بن وائل 2 بھائی تھے جن کی نسل سے بکر اور تغلب کے امزاد قبیلے وجود میں آئے۔ تغلب بہت طاقتور قبیلہ تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام نہ آتا تو یہ قبیلہ عرب کے باقی قبائل کو چٹ کر جاتا۔ اس قبیلے کا سردار وائل بن ربیعہ اعزاء العرب عربوں کا سب سے زبردست فرد کہلاتا تھا۔ کہتے ہیں اس نے کتے کا ایک پلہ پال رکھا تھا اور اسی کی نسبت سے وہ کلیب بن وائل یا کلیب وائل اور پھر مختصراً کلیب چھوٹا کتا یا پلہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جہاں تک اس پلے کی آواز جاتی وہ سارا علاقہ اس شخص کے قبضے میں سمجھا جاتا۔ جب وہ کسی شاداب مقام یا کسی ایسی جگہ کے پاس سے گزرتا جو اسے پسند آ جاتی تو وہ اس پلے کو مارتا اور اس جگہ ڈال دیتا، اور جس کسی کے کان میں اس کے چیخنے چلانے کی آواز پڑ جاتی وہ اس جگہ کے نزدیک نہ پھٹکتا۔ کلیب کا غرور انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دبدبے کا سکہ جمانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ کسی بھی علاقے کے جانوروں کو وہ اپنی پناہ میں تصور کر لیتا تو کوئی انہیں شکار نہ کر سکتا۔ اس کی آگ کے مقابلے میں کسی کو آگ جلانے کی اجازت نہ تھی۔ اس کے اونٹوں کے ساتھ کوئی اپنے اونٹوں کو پانی نہیں پلا سکتا تھا۔ اس کے خیموں کے درمیان سے گزرنا ممنوع تھا۔ عرب بے تکلفی کے انداز میں ایک پٹکا کمر اور پنڈلیوں کے گرد کس کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ انداز احتباء کہلاتا تھا۔ کلیب کی مجلس میں اس کی اجازت نہ تھی۔ کلیب کی شادی بنو بکر کی ایک عورت جلیلہ بنت مرہ سے ہوئی، جس کے نتیجے میں مرہ کے خاندان کو کلیب کی چراگاہوں میں اپنے جانور چرانے کی اجازت مل گئی۔ کلیب کا ایک سالہ جصاص بن مرہ تھا جس کے پاس اس کی خالہ بسوس بنت مسنت جو قبیلہ بنو تمیم سے تھی رہا کرتی تھی۔ اسی کے نام سے یہ جنگ منسوب ہے۔ بسوس کے ہاں قبیلہ جرم کا ایک شخص سعد بن شمیس مہمان ٹھہرا۔ سعد کی ایک اونٹنی سراب نامی جصاص کے اونٹوں کے ساتھ چرنے جانے لگی۔ ایک روز کلیب کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور وہ اسے اجنبی معلوم ہوئی۔ جصاص بھی ہمراہ تھا۔ اس نے وضاحت کی یہ ہمارے جرمی مہمان کی اونٹنی ہے۔ یہ اونٹنی اس چراگاہ میں دوبارہ قدم نہ رکھنے پائے۔ کلیب نے خبردار کیا جہاں کہیں میرے اونٹ چرنے کو جائیں گے یہ ضرور ساتھ جائے گی۔ جصاص نے کہا اگر یہ دوبارہ آئی تو میرا تیرا اس کے باکھ تھن میں ہوگا، اگر تمہارا
تیرا اس کے باغ میں ہوا تو یقین رکھو میرے نیزے کا بھالا تیرے سینے میں ہوگا۔ اس تلخ کلامی کے بعد دونوں نے اپنی راہ لی۔ بعض روایات کے مطابق کلیب نے اپنی چراگاہ میں ایک پرندے کو اپنے انڈوں پر چیختے اور پھڑپھڑاتے دیکھ کر اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ بعد ازاں اس نے پرندے کے انڈوں کو کچلا ہوا پایا اور ایک اجنبی اونٹنی کے نقش قدم ان پر دیکھے، پھر جساس کے اونٹوں کے ہمراہ ساتھ کی اونٹنی کو چرتے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی وہ اجنبی اونٹنی ہے۔ چنانچہ جساس کو خبردار کیا کہ آئندہ وہ اس کے گلے کے ہمراہ نہ آئے اور اس پر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ کلیب گھر آیا تو بیوی سے کہا، کیا تیرے خیال میں عربوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے مہمان کی حمایت میں مجھ سے الجھے؟ اس نے کہا، جساس کے علاوہ تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ سو کلیب نے سارا واقعہ اسے سنایا۔ بعد ازاں جب وہ گھر سے چراگاہ جانے کا ارادہ کرتا تو جلیلہ اسے روکا کرتی اور قسمیں دلاتی کہ قرابت داریوں کو پارا پارا نہ کرے۔ ادھر اپنے بھائی جساس کو سمجھاتی کہ اپنے اونٹ چراگاہ میں نہ چھوڑے۔ کلیب پھر ایک روز چراگاہ میں جا نکلا اور گہری نظر سے اونٹوں کا جائزہ لینے پر ساتھ کی اونٹنی کو ان میں شامل پایا۔ چنانچہ اس نے اپنے قول کے مطابق تیر مار کر اس کا باک چھید ڈالا۔ اونٹنی تڑپ کر بھاگی اور ڈکراتی ہوئی سعد کے خیمے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ سعد نے اس کی یہ حالت دیکھ کر واویلا شروع کر دیا۔ بسوس چیخو پکار سن کر باہر آئی اور اونٹنی کی حالت دیکھ کر سر پکڑ لیا اور چلائی، ہائے ذلت! یہ سب کچھ اس نے جساس کو دکھا سنا کر کیا۔ اس موقع پر چند اشعار بھی مروی ہیں جو بسوس نے جساس کو بھڑکانے کے لیے پڑھے۔ انہیں الموصوبات کرنے والے کے نام سے یاد رکھا گیا ہے۔ آغاز یوں ہوتا ہے، تیری زندگی کی قسم اگر میں منقذ کے گھر میں ہوتی تو میرے جوار میں رہتے ہوئے سعد پر یہ ظلم نہ کیا جا سکتا۔ جساس نے بسوس اور سعد دونوں کو دلاسا دیا اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں عنقریب اس اونٹنی سے کہیں بڑے اونٹ کو ختم کرنے والا ہوں۔ میں تو غلال کو ختم کرنے والا ہوں۔ غلال کلیب کا ایک بے مثال سانڈ تھا، لیکن جساس کا اشارہ دراصل خود کلیب کی طرف تھا۔ چنانچہ جساس کی طاق میں رہا اور ایک روز جب وہ خیموں سے دور نکل گیا تو جساس نے گھوڑے پر سوار ہو کر اسے جا لیا۔ کلیب رک گیا۔ جساس نے کہا، کلیب نیزہ تمہاری پشت پر ہے۔ کلیب نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کہا، اگر ایسا ہے تو میرے سامنے سے ہو کر آؤ۔ جساس نے یہ سن کر نیزے کا وار کیا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ کلیب نے کہا، جساس ایک گھونٹ پانی تو پلا دو، لیکن جساس نے اس کی بات نہ سنی اور کلیب نے جان دے دی۔ پھر جساس کی ہدایت پر اس کے ایک ساتھی عمرو بن الحارث نے کلیب کی لاش کو پتھروں سے ڈھانپ دیا تاکہ درندے اسے نہ کھا جائیں۔ بعد ازاں جساس گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا بھاگا، اس حال میں کہ اس کے گھٹنے کھلے جا رہے تھے۔ اس کے باپ مرہ نے دیکھا تو کہا، جساس ضرور کوئی بلائے عظیم اپنے ساتھ لایا ہے، میں نے آج تک کبھی اسے یوں کھلے گھٹنوں نہیں دیکھا۔ جب قریب آ گیا تو پوچھا، جساس کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں نے نیزے کا ایک ایسا وار کیا ہے کہ وائل قبیلہ بکر اور تغلب کا مورث اعلیٰ کی ساری اولاد کل اس پر مضطرب ہوگی۔ باپ نے کہا، تیری ماں تجھے کھو بیٹھے، تو نے کس پر یہ وار کیا ہے؟ کہا، میں نے کلیب کو مار ڈالا ہے۔ کہا، کیا واقعی؟ ہاں۔ مرہ نے کہا، جساس باخدا تو اپنی برادری کے لیے بہت بری شے لے کر آیا ہے۔ جساس نے یہ شعر پڑھے، ترجمہ: اپنے دفاع کے لیے پورا سامان کر لے، کیونکہ معاملہ بحث و تکرار سے آگے گزر چکا ہے۔ میں نے ایک ایسی جنگ کا بوجھ تجھ پر لا ڈالا ہے کہ جس کے باعث مرد بزرگوار جہاں دیدہ کو سادہ پانی سے بھی اچھو لگنے لگا ہے۔ انتہائی گھبراہٹ مراد ہے۔ روایت ہے کہ مرہ نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ تو تنہا اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ وائل کے انساب کی قسم، کلیب کی موت کے بعد بکر اور تغلب میں کبھی اتفاق نہ ہو سکے گا۔ مرہ نے جساس کو زنجیروں میں جکڑ کر مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دینے کا بھی ارادہ ظاہر کیا، لیکن سعد بن مالک بن سبیہ بن قیس نے چلا کر کہا، نہیں باخدا، ہم اسے ان کے حوالے نہیں کریں گے اور اس کی خاطر کٹ مریں گے۔ اور ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے خون پر قسمیں کھائیں اور کھلوائیں۔ یہ رنگ دیکھ کر مرہ بھی یہ اشعار کہہ اٹھا۔ ترجمہ: اگر تو نے جنگ کا بوجھ مجھ پر لا ہی ڈالا ہے تو پھر میں بھی کوئی گیا گزرا نہیں ہوں اور نہ میرے ہتھیار بودے ہیں۔ ادھر کلیب کا بھائی
محلل جساس کے بھائی حمام بن مرہ کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا کیونکہ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ اسی اثناء میں جساس کی فرستادہ ایک لونڈی حمام کے پاس پہنچی اور اشارے سے بلا کر اسے کلیب کے قتل کا احوال سنایا۔ دونوں دوستوں میں یہ عہد تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ چنانچہ جب محلل نے پوچھا یہ لڑکی کیا کہہ کر گئی ہے تو حمام نے واقعہ تو ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا لیکن لہجہ ہنسی مذاق کا سا بنا لیا۔ محلل کو بھی یقین نہ آیا اور وہ بدستور حمام کے ساتھ پینے پلانے میں مصروف رہا، لیکن حمام جی ہی جی میں ڈر رہا تھا۔ چنانچہ جب محلل پر نشہ طاری ہو گیا تو وہ اٹھ کر گھر چلا گیا۔ جب کلیب کے قتل کی خبر عام ہوئی تو بنو تغلب نے اسے دفن کیا، گریبان چاک کر ڈالے گئے اور منہ نوچے گئے۔ عورتوں نے ماتم کی مجلس برپا کی اور کلیب کی بہن سے کہا جساس کی بہن جلیلہ کو اس گھر سے نکال دو کیونکہ اس کی یہاں موجودگی ہمارے لیے عار کا باعث اور شماتت کی ایک صورت ہے۔ چنانچہ کلیب کی بہن نے اس سے کہا ہماری سوگ کی مجلس سے نکل جاؤ کیونکہ تم ہمارے قاتل کی بہن اور ہم پر زیادتی کرنے والے کی سگی ہو۔ جلیلہ جانے لگی تو نند نے پھر طعنہ دیا ظالم کوچ کر رہے ہیں اور ہماری مصیبت پر خوش ہونے والے جا رہے ہیں۔ کل مرہ کے گھرانے پر پے در پے حملوں سے ہلاکت نازل ہونے والی ہے۔ جلیلہ نے اس پر 16 اشعار کہے جن میں سے کچھ منتخب اشعار درج ذیل ہیں۔ ترجمہ: اے بڑے گھرانوں کی بیٹی، اگر تو مناسب سمجھے تو لعنت ملامت میں جلدی نہ کر، ان کا تو پوچھ گچھ کر لے۔ پھر اگر تجھے کوئی بات ایسی نظر آئے جو موجب ملامت ہو تو ضرور لعنت ملامت کر۔ اگر کسی شخص کی بہن اس بات پر مستحق ملامت ہے کہ وہ اس کی تلخ انجامی سے خائف اور اس کی خیر خواہ ہے تو پھر بھی مجھے ملامت کر۔ جساس سے تمام تر محبت کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کا فعل میری کمر توڑ دینے والا اور میری موت کو نزدیک تر لے آنے والا ہے۔ وہ مقتول جس کے سبب زمانے نے میرے دونوں گھروں میکے اور سسرال کی چھت اوپر سے مہمند کر ڈالی۔ کلیب کے قتل نے ایک شعلہ سوزاں میرے پیچھے اور دوسرا میرے روبرو مقرر کر دیا ہے۔ جو شخص اپنے دونوں دنوں ماضی اور مستقبل کو روتا ہو وہ اس شخص کی مانند نہیں ہے جو صرف آنے والے دن کو روتا ہے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ قصاص لے کر قصاص لینے والے کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر میں اگر قصاص لوں تو اور سوگ پر سوگ ہے۔ میں تو بیک وقت قاتل بھی ہوں اور مقتول بھی۔ شاید کہ اللہ مجھے اس آزمائش سے نکالے۔ جلیلہ کی ملاقات باپ سے ہوئی تو اس نے پوچھا جلیلہ کیا خبر لائی ہو؟ اس نے کہا بہت سوں کی موت کا صدمہ اور لازوال رنج و غم، ایک ہمدم و ہمراز سے محرومی اور عنقریب ایک بھائی کا قتل اور ان دونوں کے مابین کینہ کی کاشت اور جگر ہائے پاش پاش۔ کیا کریمانہ درگزر اور گراں قیمت خون بہا سے اس کا سدباب ممکن ہے؟ رب کعبہ کی قسم کوئی سادہ لوح ایسی امید کر سکتا ہے بھلا کہیں اونٹ لے کر بنو تغلب تمہیں اپنے سردار کا خون معاف کر سکتے ہیں؟ ادھر محلل کا نشہ اترا تو عورتوں کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ اس حادثے کا اس پر بہت گہرا اثر ہوا اور اس ضمن میں اس نے بہت سے شعر کہے۔ پھر وہ اس جگہ گیا جہاں کلیب کو قتل کیا گیا تھا اور اس کا خون دیکھا، اس کی قبر پر گیا، پھر اپنے بال کاٹ ڈالے، اپنے لباس کو مختصر کر لیا، عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور جوئے اور شراب کو خود پر حرام کر لیا۔ بعد ازاں اپنے خاندان کے بعض لوگوں کو جساس کے باپ مرہ کے پاس شرائط قصاص کی گفتگو کے لیے بھیجا، لیکن بات چیت ناکام رہی اور بنو شیبان جساس کا گھرانہ اور بنو تغلب کے مابین جنگ چھڑ گئی جس کا سلسلہ 40 برس تک آئے دن ہونے والی جھڑپوں، عداوت اور خون ریزی کی صورت میں جاری رہا۔ آغاز کار میں بنو بکر کے اکثر گھرانوں نے جساس کے اس فعل کو سراسر زیادتی تصور کرتے ہوئے بنو شیبان کا ساتھ دینے اور اس جنگ میں ملوث ہونے سے اجتناب کیا۔ اس ضمن میں حارث بن عباد البکری کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ نہایت درجہ شریف النفس اور صلح جو انسان تھا۔ اس نے اس جنگ میں شرکت سے مکمل طور پر احتراز کیا، یہاں تک کہ محمل نے اس کے بھتیجے بجرین بن عمرو کو قتل کر ڈالا اور کہا جا کلیب کی جوتی کے تسمے کا بدلہ اترا۔ حارث نے اس کے قتل پر بھی صبر و تحمل سے کام لیا اور کہا اگر اس کے قتل کے بعد بنو تغلب اپنے قصاص کو مکمل سمجھیں اور لڑائی ختم ہو جائے تو مجھے منظور ہے۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ محلل نے بجیر کو صرف کلیب کی جوتی کے تسمے کا قصاص تصور کیا ہے تو پھر اس کا خون بھی جوش میں آ گیا اور اس نے یہ شعر کہے خدا جانتا ہے کہ میں اس جنگ کے گنہگاروں میں نہ تھا لیکن آج میں بھی اس کی تپش کو تاپ رہا ہوں۔
नामा शुतुरमुर्ग जो तेज़ रफ्तारी की अलामत है। यहाँ ये हारिस बिन अबाद की घोड़ी का नाम है जो बहुत तेज़ रफ्तार मानी जाती थी कि रस्सी मेरे करीब तर कर दो। एक बाइज्जत इंसान का कत्ल जूती के तस्मे के बदले, ये तो बहुत महंगा सौदा है। चनाचा इसने बाकायदा तौर पर बनु बकर की क़यादत करते हुए यौम गज़ीता में शिरकत की। बनु बकर की तादाद चूँकि तगलब से कम थी, इसलिए हारिस ने यह तजवीज़ पेश की जंग में औरतों से भी मदद ली जाए। हर औरत के पास एक मशकीज़ा और एक डंडा हो और इन्हें लश्कर की पुश्त पर रखा जाए ताकि लोग इनकी वजह से ज़्यादा जान लड़ा कर लड़ें। अलावा ज़ी बनु बकर अपने लिए कोई ख़ास निशान मुकर्रर कर लें जिनसे औरतें इन्हें शनाख्त कर सकें और अपने ज़ख्मियों को पानी पिलाएं और दुश्मन के मजरूहीन को डंडे की ज़रब से हलाक कर डालें। चनाचा बनु बकर ने निशानी के तौर पर अपने सर मुंडवा दिए और इसी निस्बत से ये मौरका यौमुल तहालुक ग्यासू मुंडवाने का दिन भी कहलाया। हजदर बिन ज़बिया बनु बकर का एक पस्ता कद कमरो शख्स था। हजदर का मतलब पस्त कद है। असल नाम रबिया था। कोता कामती के सबब हजदर मशहूर है, जिसने ग्यासू बढ़ा रखे थे मगर था बड़ा शाहसवार। इसने कहा, अगर तुमने मेरा सर मूंड दिया तो मेरी रही सही शक्ल भी बिगाड़ दोगे, सो मेरे ग्यासू कल बनु तगलब के अवलीन सवार के लिए छोड़ दो, यानी कल मैं दुश्मन के मुकाबले में सबसे आगे आगे हूँगा और अगर ऐसा ना कर सकूँ तो मेरा सर मूंड देना। हजदर कौल का पक्का निकला और लड़ते लड़ते जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा, मगर सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि इसके ग्यासू देख कर बनु बकर की औरतों ने इसे दुश्मन का सिपाही समझा और हलाक कर डाला। अपने जख्मियों की निगहदाश्त और दुश्मनों की सरकोबी के लिए औरतें अपनी रज्स ख्वानी से मर्दों को जोश दिलाने में भी मसरूफ़ थीं। चनाचा बताया जाता है कि अल्फांदुज़्ज़मानी की एक बेटी इस रोज़ कपड़े फाड़ कर चलाई, जंग 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 जंग। तपश गर्मा गई है और भड़क उठी है और टीले इससे पुर हो गए हैं। चाश्त के वक़्त सर मुंडाने वाले कितने अच्छे हैं। हारिस बिन इबाद ने इस जंग में बड़ी बहादुरी दिखाई और कुश्तों के पुश्ते लगा दिए और इस मौके में बनु बकर का पल्ला भारी रहा। एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि हारिस ने महमल को गिरफ्तार कर लिया मगर वो इसे पहचानता न था। खुद इसी से कहने लगा, मुझे अदी का पता बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अदी महलल का असल नाम था। महलल ने कहा, अगर मैं तुम्हें इसका पता बता दूं तो फिर तुम पर ये खुदाई अहद रहा ना? कहा, हाँ। इसने कहा, तो फिर मैं ही अदी हूँ। इस पर हारिस ने इसके पेशानी के बालों की एक लट काट डाली और इसे छोड़ दिया। पेशानी की लट काट कर छोड़ देना गोया गुलाम बनाकर आज़ाद कर देने के मुतरादिफ था। इसका ये शेर इसी सिलसिले में है, हाय मेरा अफसोस अदी पर, मैंने अदी को ऐसे वक़्त में ना पहचाना जब वो मेरी दस्तरस में आ चुका था। हरब बसोस के सिलसिले में और भी बहुत सी दिलचस्प तफसीलात कुतुब तारीख़ व अदब में मज़कूर हैं जिनसे कदीम अरबों की आदत, खसलत, मिजाज और तर्ज़ फ़िक्र पर रोशनी पड़ती है। मुख्तसर ये कि 40 बरस की इस खून रेज़ी में दोनों कबीलों का शदीद जानी नुकसान हुआ। अल मंजर सालस बादशाह हिरा की कोशिशों से दोनों फरीकों में सुलह हो गई। खुद महमल ने भी इस तवील नहुसत पर इज़हार तासुफ़ किया और इसे ख़त्म करने का मशवरा देते हुए खुद यमन का सफ़र इख्तियार किया। सामीन कराम, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये वाक़या कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और वाक़े के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।